بعد از حمد و صلات مالک ارض و سماء جل جلالہ کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں آج پھر اپنے گھر تک پہنچنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائی۔ لا یزال ذات اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو مرتے دم تک یہ توفیق عطا فرمائے رکھے کہ ہم اپنے قدموں پر چل کر اس کے گھر تک، زندگی کی آخری سانس تک اس کے گھر تک پہنچتے رہیں۔ رب ذوالجلال کا ہم پہ یہ احسان ہے کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی امت بھی بنایا، اور پھر قرآن کریم کے اسرار و رموز سمجھنے کے لیے کوشش کرنے والوں میں جگہ عطا فرمائی۔ خدا بزرگ و برتر جل جلالہ کی توفیق سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا، اس میں سورہ مائدہ کی 96 آیات ہم پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 97 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طبیعت تھوڑی میری ناساز ہے، چیسٹ پرابلم کی وجہ سے، چونکہ دوائیاں جو ہیں وہ زیادہ تھوڑی تیز ہیں، تو اس وجہ سے مجھے معدے کی ڈسٹربنس ہے، تو ہچکی لگی ہوئی ہے۔ آپ احباب سے معذرت ہے اس سلسلہ میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب لبیب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو تمام قسم کی بیماریوں سے شفا یابی عطا فرمائے۔ پچھلی آیات میں احرام باندھ کر حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے، وہ ان کا حکم بیان کیا گیا کہ وہ کون سا شکار کر سکتے ہیں، کون سا شکار نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے پچھلے جمعے کچھ معروضات پیش کی گئیں۔ آج اسی سے ملتا جلتا اگلا موضوع ہے کہ چونکہ وہ عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے، ان کا تعلق خانہ کعبہ سے ہے، تو خانہ کعبہ کیوں وہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو کیا حیثیت عطا فرمائی، اور ان جانوروں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو قربانی کے لیے جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے تھے، ان کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کی جو آج ہم تلاوت کریں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ کریم فرماتا ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا۔ حرمت والا گھر بنایا، یہ اس کی پہلی شان ہے۔ اس کی دوسری شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قیاماً للناس، لوگوں کے لیے انصاف قائم کرنے والا، لوگوں کی حالت کو درست کرنے والا، لوگوں کی اصلاح کرنے والا، اس لیے قیام کہا، قیام للناس، لوگوں کے قیام کا سبب۔ قیام سے مراد لوگ وہاں جا کے ٹھہرتے ہیں، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا قیام سے مراد یہ ہے جیسے ہم کسی بچے کو یا کسی نوجوان کو کبھی دلاسا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں قائم ہو بھی، ذرا قائم ہو، یعنی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو۔
اس معنی میں بھی یہ قیامن ہے کہ خانہ کعبہ لوگوں کو قائم کرنے والا، لوگوں کی اصلاح کرنے والا کیسے؟ اس کے ساتھ ہی اللہ کریم نے دوسری بات فرمائی والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو، ان کو بھی اللہ نے عزت اور توقیر عطا فرمائی۔ عرب کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل، اب یہ سمجھ لیں کہ قیام للناس کیوں کہا اس کو، خانہ کعبہ کو؟ حضور کی تشریف آوری سے قبل ہوتا کیا تھا؟ لوگ آپس میں لڑتے، پانی پلانے پہ جانور کو جھگڑا شروع ہوتا، نسلوں تک چلتا، سالوں تک چلتا، کوئی کسی کو چودھری نہیں مانتا تھا، کوئی کسی کو اپنا حاکم نہیں مانتا تھا، ہر طرف بے رہ روی، کرپشن عروج پر تھی، عادل بندہ نہ کوئی ملتا تھا، نہ کوئی کسی کو عدل پر کسی کو یقین تھا۔ لیکن عرب جتنے مرضی وہ جاہل تھے، جتنے مرضی وہ مشرکین تھے، ایک بات ان کے اندر تھی، وہ کیا؟ خانہ کعبہ کا حیا باقی تھا، خانہ کعبہ کو وہ نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ عرب کے مشرکین خانہ کعبہ کے اندر نجاست نہیں پھینکتے تھے، جب خانہ کعبہ میں آ کر وہ قسم دیتے تو سچ بولتے تھے۔ اس لیے کہا گیا قیام للناس، ان لوگوں کی اصلاح اور درستگی کے لیے خانہ کعبہ اپنا کردار ادا کرتا تھا۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، حرمت والے 4 مہینے ہیں، ایک تو یہ مہینہ جو جا رہا ہے رجب، اس مہینے میں عرب کے لوگ عمرے کے لیے سفر کرتے تھے، اس لیے وہ رجب کے مہینے کے اندر نہ جنگ و جدل کرتے، ان کے ڈاکو توبہ کر لیتے، ان کے گناہ گار توبہ کر لیتے، شرابی توبہ کر لیتے، کہ حرمت والا مہینہ ہے رجب کے مہینے کے اندر۔ پھر ذیقعد جو شوال، چھوٹی عید کے بعد مہینہ آتا ہے، چھوٹی عید والا مہینہ شوال ہے، اس کے بعد ذیقعد میں حج کا سفر شروع کرتے۔ اس ماہ مقدس میں بھی وہ نہ جنگ کرتے، نہ جدل کرتے، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ کوئی کسی قسم کی ڈاکہ زنی، نہ رہ زنی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں وہ کھڑا کرتے تھے۔ اور محرم میں لوگ واپس آتے تھے حج کر کے، ذیقعد میں سفر شروع کرتے حج کا، ذی الحج میں وہاں پہنچتے، پھر ذی الحج کا مہینہ وہاں گزار کے لوگ پھر جب واپس آتے تو محرم تک، یعنی ذیقعد، ذو الحج اور محرم 3 مہینے یہ ہو گئے، چوتھا مہینہ رجب کا۔ ان 4 مہینوں کے اندر وہ جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، کسی قسم کی کوئی ڈاکہ زنی، کوئی گناہ والا کام نہیں کرتے تھے، وہ ان مہینوں کا بڑا حیا کرتے تھے۔ یہ بات ان کے اندر موجود تھی، کسی چودھری کی بات نہیں مانتے تھے، کسی عدل کرنے والے پہ ان کو یقین نہیں تھا، لیکن جب خانہ کعبہ کی بات آتی تب وہ اصلاح کر لیتے، جب ان 4 مہینوں کی بات آتی تب وہ اپنی اصلاح اور درستگی کر لیتے۔ اس لیے اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا سبب بنایا، وہ شہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو، والحج، حج کہتے ہیں اس قربانی کو جو خانہ کعبہ تک پہنچے، کیونکہ خانہ کعبہ حاجیوں کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے، وہ قربانی جو خانہ کعبہ تک پہنچے، یعنی خانہ کعبہ میں رہنے والے مساکین، مسافر، یتیم، ان کو وہاں پہ کھلائی جائے۔ والقلائد، قلائد یہ جمع ہے، قلائد اس لیے کہا گیا کہ عرب کے اندر دستور تھا وہ قربانی والے جانور کو اس کے گل کے اندر پٹا ڈال دیتے تھے تاکہ پہچان رہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اس لیے اللہ کریم نے حرمت والی جو چیزیں ان کی بات کی، خانہ کعبہ حرمت والا گھر، مہینے حرمت والے، قربانی کے جانور جن کے گلوں میں پٹے ہوتے تھے قربانی کے وہ حرمت والے۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو،
ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ہر ایک شے کا جاننے والا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، جان لو بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بڑا ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ دو صفات ہیں اللہ کی یہاں پہ ذکر کی اس آیت میں اللہ کریم نے خود۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب ہمیں غصہ آتا ہے، مثال کے طور پہ ہم اپنے بچے پہ غصہ ہو جائیں، اس کو ہم بھی دو ہی چیزیں بتاتے ہیں کہ جے تو میری گل نہ مننی پھر تیری پھینٹی بڑی لاؤنی، تو جے تو گل من لئی تو پھر تینوں جڑا نا انعام ملے گا۔ یہ قدرت خدا بندی ہے، اللہ نے وہ رحم کا جذبہ ماں باپ کے دلوں میں بھی پیدا کیا کہ ماں باپ بھی بالکل اسی سمت پہ جا کے اپنی اولاد کی اصلاح کرتے ہیں جس طرح اللہ کریم جل جلالہ قرآن کریم میں اپنے بندوں کو واضح و نصیحت فرما رہا ہے۔ اب اللہ کریم نے ڈرایا ہے بندوں کو کہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی نہیں کرنی، دیکھنا تم تو مسلمان ہو، خانہ کعبہ کی کو حرمت والا تو ان لوگوں نے بھی مانا جو مشرکین تھے، جنہوں نے کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی حرمت کا، اس کی عزت کا پاس تو ان لوگوں نے بھی رکھا۔ اور یہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھایا جا رہا ہے والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کا حیا رکھنا۔ حرمت والے مہینوں کا حیا تو ان لوگوں نے بھی کیا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ والہدی والقلائد، اور قربانی کے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے بیان کیا تاکہ تم جان لو۔ اور اگلی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو بے شک اللہ بڑے سخت عذاب والا ہے، اور ساتھ ہی تسلی بھی دے دی وَأَنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جس طرح رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی آ گئی۔ بات یہی ہے، اللہ کریم جل جلالہ کو آپ کسی سمت سے کبھی بھی ظلم کرتا ہوا اللہ کو نہیں دیکھیں گے کہ اللہ نے کسی پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ کافروں کے کفر کو بیان کیا، یہودیوں کی بے اعتدالی کو بیان کیا، نصرانیوں کی اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے نافرمانیاں کی اللہ نے ان کو بیان کیا، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو آ جائیں، مشرک ہے توبہ کر لے تو آ جائے۔ تو اللہ کریم نے یہاں بھی دونوں صفات کا ذکر کیا، اللہ اذیت سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ معاف فرمانے والا بھی ہے۔ اب بندے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے یا اللہ کی رحمت کا، اللہ کی مغفرت کا مستحق بنتا ہے۔ اور دوسرا یہاں جو فرمایا گیا کہ بے شک اللہ عذاب دینے والا ہے اور اللہ ہی مغفرت فرمانے والا ہے، یہ ہمارے ایک مغالطے کا، ہماری ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے یہاں پہ۔ جیسی آج کل ہمارے اندر بے اعتدالیاں اور بدعقیدگی داخل ہو چکی ہے، بالخصوص جاہل پیروں کی طرف سے جو شعور دیا جا رہا ہے۔ سارے پیر جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، جو شریعت کے پابند ہیں ان کی تو ہم جوتوں کو لگنے والی جو خاک ہے اس کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ جب بھی میں بات کرتا ہوں تو جاہل پیروں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو غلط راستے پر ڈالا ہے۔
جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، جو لوگوں کے جذبات و احساسات سے کھیلتے ہیں، بات ان کی ہو رہی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو جو شعور دیا وہ شعور یہ ہے، پیر راضی تے رب راضی، جے پیر ناراض تے رب ناراض۔ نماز جاتی ہے تو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہزاروں لاکھوں مثالیں ایسی ہیں۔ یاد رکھیے یہ اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی استعمال نہیں کی، حالانکہ حضور چاہتے تو یہ اتھارٹی استعمال کر سکتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی مرید کو نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کریم جل جلالہ نے سب نبیوں سے زیادہ اختیارات دیے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے یہ اتھارٹی کبھی استعمال نہیں کی۔ صحابہ کرام گزرے اور پھر اولیاء کے شہنشاہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کو دیکھ لیجئے، آپ کی اولاد کو دیکھ لیجئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی نماز نہ پڑھو۔ ہر پیر ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر جائے، جو اپنی طرف لے کر آئے وہ پیر نہیں ہوتا۔ پیر تو ہوتا وہ ہے جو لوگوں کو اللہ سے جوڑے، جو اللہ سے توڑے اور اپنے ساتھ جوڑے، وہ تو پھر پیر نہ ہوا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے رسول کریم علیہ السلام کی جو ڈیوٹی تھی، جو ذمہ داری تھی، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اگلی آیت، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر صرف یہ فرض ہے کہ وہ میرا پیغام پہنچا دیں، یہ ان پر فرض ہے۔ ہوا کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ نبی کریم علیہ السلام معجزے دکھاتے، لوگ پھر بھی نہ مانتے۔ حضور تبلیغ کرتے، لوگ پھر بھی نہ مانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اخلاق، بڑی چاہت کا اظہار کرتے، لوگ پھر بھی نہ مانتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا غصہ آیا کہ معجزے دیکھ کے بھی نہیں مان رہے، پیار اور چاہت سے بھی نہیں مان رہے۔ دل میں ان کے یہ بات آئی کہ ان کو پھینٹی نہ لگائیں، یہ مانتے ہی نہیں ہیں، معجزے دیکھ کے بھی مکر گئے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ان کو اخلاقیات سے بھی سمجھایا، یہ بندے دے پتر نہیں بندے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل کے اندر یہ خیالات آنے لگے کہ یہ کیوں نہیں باز آ رہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، ما علی الرسول الا البلاغ، میرے رسول پر صرف پیغام پہنچانا ہے، دھکے سے کسی کو کلمہ پڑھانا نہیں، زبردستی سے کسی کو نہیں کلمہ پڑھانا۔ میرے رسول پر صرف اتنا ہے۔ جب رسول پر اتنا ہے تو پھر رسول کے یاروں پر بھی اتنا ہی ہے، زور زبردستی نہیں۔ کسی کو آپ نماز کے لیے دعوت تو دے سکتے ہیں، لیکن راستے میں اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے آپ مسجد کی طرف نہیں لے کر آ سکتے۔ بس دعوت دینا آپ پر فرض ہے، دعوت دیں۔ ہاں، سختی کا کہاں حکم ہے؟ آپ کی اپنی سگی اولاد پر، اپنی بیوی پر، وہاں سختی کا حکم دیا گیا، وہاں سختی کریں۔ کیوں؟ ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو نماز کیوں نہیں پڑھائی، آپ نے ان کی تربیت اچھی کیوں نہیں کی، آپ نے ان کو اسلامی عقائد و نظریات پر کیوں نہیں چلایا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص اپنی رعیت کا نگہبان ہے، نگران ہے، اپنے خاندان کا، اس کے نیچے جو لوگ بس رہے ہیں، جن کی وہ کفالت کر رہا ہے، جن کو وہ چلا رہا ہے، فرمایا وہ ہر ایک کا نگران ہے، اور جو نگران ہوگا قیامت کے دن اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ سختی صرف وہاں پہ ہے، آپ اپنے بیٹے کو ماریں، بیٹی پہ سختی کریں، اپنی بیوی پہ سختی کریں، بازار میں آتے جاتے کسی پہ کوئی سختی نہیں۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے جی میں فلاں دی بیوی دیکھی، فلاں دی بیٹی دیکھی تو وہ سر سے دوپٹہ کوئی نہیں سی۔ بھئی تمہیں کیا تکلیف ہے، سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، اللہ نے تم سے تو پوچھنا ہی نہیں۔
مجھ سے تو اللہ نے نہیں نہ پوچھنا. اگر کسی کی بیٹی ننگے سر جا رہی ہے، مجھ سے تو اللہ کریم نے نہیں پوچھنا، آپ سے بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا. پوچھنا کس سے ہے؟ اس کے بھائی سے، اس کے خامد، اس کے بیٹے سے، اس کے باپ سے. ان سے اللہ کریم سوال کرے گا. ہمیں لوگوں کے دوپٹے دیکھنے کی بجائے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہم اپنی طرف دیکھیں کہ ہم کتنا پردے کا پاسدار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ رسول پر صرف پیغام پہنچا دینا کافی ہے، باقی واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، باقی اللہ جانتا ہے. تم نے اس بات کی پریشانی لینی نہیں کہ رسول کے کہنے پہ لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے، رسول کے معجزے دکھانے پہ لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے. فرمایا پریشانی نہیں لینی، رسول پر صرف پیغام پہنچانا واجب ہے. تو یہاں ایک بات اور ذہن نشین کر لیں. ہم تو خیر الحمدللہ شروع دن سے، جب سے طالبان پچھلا جو سابقہ دور گزرا 28 سالہ ان کا، تب بھی اس بات کے قائل تھے اور آج بھی اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی مذہبی جماعت، کوئی مولوی، کوئی مفتی اپنے طور پہ جہاد کا فتویٰ بھی نہیں دے سکتا کہ جہاد اب واجب ہو چکا ہے. ہم پہ جہاد واجب نہیں ہے، یاد رکھنا. ہم ایک حکومت کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں. عدالتیں ہماری غلط فیصلے دیں یا صحیح فیصلے دیں، مجھ پہ آپ پہ کوئی وزن نہیں. اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دیں گے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہی کرنا ہے جو رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ محبوب بس پیغام پہنچا دیں. کہاں پہنچا دیں؟ اب یہ نہیں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے ہر امتی پر یہ واجب کر دیا گیا کہ تو سچی گل جا کے جڑا نا آسم منیر دے کان چ کہہ کے آنی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ تو آسم منیر دے گریبان تو پکڑ کے انہوں جھنجھوڑ کے دسنا ہے کہ تو کام نجائز کردا پیا. نہیں، ہمارا کام ہے سچی بات جس طبقے میں ہم رہ رہے ہیں ان لوگوں کے تک سچی بات پہنچا دیں. بس ہر بندے کی ڈیوٹی ہر بندے کی لمٹ تک ہے. ایک بندہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے تو وہ اس کی جتنی لمٹ ہے وہ اپنی پوری کرے. ایک بندہ ایک مل کے اندر ہے وہ اپنی لمٹ پوری کرے. ایک بندہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو نمازی آئیں گے وہ ان تک پیغام پہنچائے گا، تو وہ پیغام پہنچائے. اب مجھے پنگے لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ میں اسلام آباد جاؤں GHQ جا کے کہوں جی مجھے آصم منیر صاحب سے ملنا ہے، یا میں کہوں وزیر اعظم ہاؤس جانا ہے، میں نے شہباز شریف سے ملنا ہے، وہاں جا کے میں نے حق کا پیغام پہنچانا ہے. پنگے لینے کے لیے مجھے نہیں کہا گیا. جس بندے کی جتنی تگڑی ذمہ داری ہے، جو جس منصب پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے منصب کے مطابق وہ رسول کریم علیہ السلام کا پیغام رسول کریم کی امت تک پہنچا دے جتنے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. دھکے سے اسلام کو نافذ اگر کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو فرماتا کہ محبوب تلوار کے ذریعے اسلام کو پھیلاؤ. تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا. آپ اسلام کی پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں. اب یہاں جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے واضح طور پر اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو فرما رہا ہے ما علی الرسول الا البلاغ. میرے رسول پر صرف پیغام پہنچانے کے علاوہ اور کوئی چیز فرض نہیں. نہ ان کو مارنا ہے، نہ ان کو دھمکانا ہے کہ تم اگر یہ کلمہ نہ پڑھا تو تمہیں یہ کیا جائے گا. نہیں، کچھ نہیں کرنا. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے محبوب آپ ان سے کہیے لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے. خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اور اگرچہ جو رسول کریم علیہ السلام کے پاس لوگ تھے نا ان کو مخاطب کیا کہ اے مخاطب ولو اعجبک کثرت الخبیث، اے مخاطبو، اے سننے والو، تمہیں وہ چیزیں جو ناپاک ہیں ان کی کثرت اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ.
اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان پر سختی نہیں کرتی، اور ایک مقام پر فرمایا لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام کے اندر سختی نام کی چیز کوئی نہیں، اسلام دین ہی محبت کا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ارشاد بھی فرما دیا۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب یہ برابر نہیں ہو سکتے، مطلب یہ ہے کہ نیکوکار اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے، اولیاء اللہ اور بدکار جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں واضح تو ارشاد فرمایا، سورہ جاسیہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان تجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ اب توجہ کیجئے گا سارے، جن لوگوں نے گناہ کیے کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم انہی ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے برابر ہیں؟ سمجھ لگی؟ گناہ گاروں نے، اللہ فرماتا ہے کیا گناہ گار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکوکار لوگوں کے برابر ہیں؟ سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، کہ ان سب کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے انہم ساء ما یحکمون، یہ تو بہت برا فیصلہ ہوگا اگر بدکار کی اور نیکوکار کی زندگی اور موت برابر ہو جائے۔ رب فرماتا ہے یہ تو بڑا برا فیصلہ ہے۔ پتہ چلا نیکوکار بندے کی زندگی بھی گناہ گار سے اعلیٰ ہے اور نیکوکار بندے کی موت بھی گناہ گار بندے سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے ہم اولیاء اللہ کا حیا کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی قبروں پہ چادریں کیوں چڑھاتے ہیں؟ فقط ایک ان کو عزت اور تکریم اور توقیر دینے کی، ان کو سردی نہیں لگتی۔ جیسے خانہ کعبہ ایک کمرہ ہے نا، اب خانہ کعبہ پہ کروڑوں ڈالرز کا جو غلاف چڑھایا جاتا ہے، کس لیے؟ خانہ کعبہ کو عزت اور تکریم اور توقیر دینے کے لیے، اس کی شان کو واضح کرنے کے لیے، ورنہ خانہ کعبہ کو سردی نہیں لگتی، اس کو ایک نمایاں مقام دینے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ یہ طب اول نے خانہ کعبہ پہ ایک قیمتی غلاف سب سے پہلے چڑھایا جب اس کو بیماری لگی، خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے جب وہ آیا تھا تو سب سے پہلا غلاف پھر اسی نے طب اول حمیری نے ہی چڑھایا تھا خانہ کعبہ پہ، پھر اسی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے آگے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ سورۃ الجاسیہ ہے، قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ عام بندے کی زندگی اور نیکوکار بندے کی زندگی بھی برابر نہیں، گناہ گار بندے کی موت اور نیکوکار بندے کی موت بھی برابر نہیں، دونوں کی زندگی میں اور موت میں برابری کوئی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کاملین کو وہ درجے عطا فرمایا جو عام بندوں کو نہیں دیے۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بے پناہ علم عطا فرمایا تھا اس کے متعلق ہے، سوال کرنے سے متعلق ہے اور سوال نہ کرنے سے متعلق ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ سوال کرتے تھے تو کیسے سوال ان کو کرنے چاہیے تھے، کیسے نہیں کرنے چاہیے۔ حضور کے وقت کا یہ واقعہ ہے جو قرآن پاک کے اندر پھر اللہ کریم نے اس کو آیت کی شکل دی، آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آیت کا شان نزول میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ آیت جو میں ابھی پڑھوں گا وہ آیت اتری کیوں تھی۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول کریم علیہ السلام نے ایسا خطبہ دیا کہ میں نے اس جیسا خطبہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں، جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان لو تو ہنسو کم روو زیادہ۔ جو مجھے معلوم ہے تم ہنسو کم اور روو زیادہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے، بلند آواز سے رونے لگے، اور ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ فلاں ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں تب یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آگے میں اس کی تفصیل اور بھی بتاتا ہوں، آیت سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، نہ سوال کرو، عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم، تو تمہیں بری لگیں۔ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں، تمہیں بتا دی جائیں، پھر وہ تمہیں بری لگیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اگر تم سوال کرو گے ان چیزوں کے بارے میں، حین، جب، ينزل القرآن، قرآن نازل کیا جا رہا ہوگا، تبد لکم، تو وہ چیزیں تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے ان سے درگزر کیا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت حلم والا ہے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب حج کا حکم نازل ہوا کہ محبوب ان سے کہیے کہ یہ حج ان پر فرض کر دیا گیا ہے، جب حج کی آیت آئی، ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر سال ہی فرض کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا رخ انور چہرہ دوسری طرف کر لیا، اس سوال کا جواب نہ دیا۔ وہ صحابی دوسری طرف آ گئے، پھر پوچھا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر چہرہ دوسری طرف کیا، جو ادھر صحابہ بیٹھے تھے ان سے متوجہ ہو گئے، ان کی طرف توجہ فرمائی اور گفتگو شروع کر دی۔ وہ پھر آگے آ گئے، یا رسول اللہ حج ہر سال فرض کر دیا گیا۔ تب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سمجھایا، فرمایا اگر تم بار بار یہ سوال کرو گے اور میں نے کہہ دیا نا ہاں ہر سال فرض کر دیا گیا، تو ساری امت پر ہر سال ہی فرض کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو ہر چیز کے بارے میں ایسے سوال نہ کرو، ان تبد لکم ان تسؤکم، کہ جب وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو پھر تمہیں وہ بری لگنا شروع ہو جائے۔ تو یہ آیت مقدسہ جب نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ایک روایت صحیح بخاری کے اندر جو اس آیت کا شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، کافر نبی پاک کو بطور استہزاء، ٹھٹھا کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے نبی علیہ السلام سے سوال کرتے، حضور کا امتحان لینے کے لیے۔ منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پھنسانے کے لیے سوال کرتے، اور یہ منافق کی نشانی ہے۔ میں آپ کو بھائی جان بتا رہا ہوں، منافق بندہ کبھی علم جاننے کے لیے سوال نہیں کرے گا، اگلے بندے کو پھنسانے کے لیے سوال کرے گا۔ ہاں یہ منافق کی نشانی ہے، اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ منافق یوں ہی کرتے تھے، سمجھنا سمجھانا کچھ نہیں، بس ایویں بات کو جو ہے نا وہ رگڑا دیے جانا، بات میں سے بات نکالنی، اور اگلے بندے کو زج کرنے کے لیے۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے بھی منافق کہا اور رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ نے بھی ان کو منافق کہا۔ تو صحابہ وہاں موجود تھے، صحابہ کی جرت نہیں ہوتی تھی کوئی سوال کرے، لیکن منافق آ جاتے، وہ رسول کریم علیہ السلام کو چیک کرنے کے لیے سوال کرتے، کافر ان کو سمجھا کے بھیجتے۔ لیکن وہاں آگے کون تھا؟ آگے تو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام تھے، جن پر اللہ قرآن کی آیات نازل فرماتا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے ممبر پر،
مجمع بیٹھا ہوا ہے، بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میرا باپ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے زنا کیا تھا، تو زنا کی اولاد ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ چلا گیا گھر، جا کے ماں کے سینے پہ رکھ لیا خنجر، چھاتی پہ بیٹھ گیا، اس نے کہا سچ بول۔ وہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے کہا بیٹا چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جا، سچ بتاتی ہوں، تیرا باپ نامرد تھا، جائیداد اس کی بڑی تھی، تو میں نے سوچا کہ اگر میں ایسے ہی رہی تو تیرے باپ کی جائیداد اس کے بہن بھائی لے جائیں گے، تو میں نے پھر کسی چرواہے کے ساتھ زنا کیا جس سے تو پیدا ہوا ہے۔ اسی مجلس کے اندر حضرت عبداللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جب کسی سے لڑائی ہو جاتی تو لوگ ان کو کہتے کہ تو حرامی ہے، تو اپنے باپ کا نہیں۔ اسی مجلس میں وہ صحابی رسول بھی بیٹھے تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اب اس نے پوچھ لیا تو میں بھی اپنا فیصلہ رسول کریم سے کروا ہی لوں۔ وہ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا من ابی یا رسول اللہ، آقا میرا باپ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انت حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہی ہے، تو حلالی ہی ہے، تیرا باپ حذافہ ہی ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت حذافہ جب گھر گئے، ان کی والدہ نے بات سنی تو وہ کانپ اٹھی۔ انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ بیٹا رسول کریم علیہ السلام سے تم نے یہ پوچھ لیا، ہم تو زمانہ جہالت میں جی رہے تھے، کیا پتہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہوتا، اور تو اگر حلالی نہ ہوتا تو سارے زمانے میں آج سبکی ہو جاتی، آج سارے زمانے میں ضلالت اٹھانا پڑتی۔ صحابی رسول کہنے لگے ماں وہ تو تب تھا کہ جب کچھ ایسا ہوتا، آج تو سب کے سامنے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے مجھ پر حلالی ہونے کی مہر لگا دی۔ پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ علم بھی عطا کیا تھا، یہ علم بھی عطا کیا تھا کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا جی نبی کو نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر تو الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے۔ حلالی کون ہے حرامی کون ہے ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چل رہا ہے آج کل، یہ بھی واضح ہو گیا۔ جب یہ سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے تو اللہ کریم جل جلالہ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو یہ علم عطا کیوں نہیں فرما سکتا؟ تو قرآن کی یہ آیت اس بات پر شاہد اور عادل ہے، اللہ نے رسول کریم علیہ السلام کو ہر ایک چیز کا علم عطا فرمایا تھا، تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ہر چیز کے بارے میں سوال نہ کرو نبی سے کہ اگر تم پر وہ چیز ظاہر کر دی جائے تو پھر تم پچھتاتے پھرو، پھر تمہیں افسوس ہونا شروع ہو جائے کہ یہ ہم پر سوال، یہ چیز جو ہے یہ ظاہر کیوں کر دی گئی۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے کی ممانعت مطلقاً نہیں ہے، مطلقاً نہیں کہا، بلکہ یہ کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی آگے بیان فرمائی ہے۔ قد سألہا، تحقیق سوال کیا تھا، قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم نے ایسے ہی سوال کیا تھا، ثم اصبحوا بہا کافرین، اور پھر وہ لوگ انہی سوالات کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ کس سے سوال کیا تھا انہوں نے؟ صالح علیہ السلام سے، اونٹنی دکھاؤ، اونٹنی والا معجزہ مانگا، اونٹنی والا معجزہ دکھا دیا، معجزہ دیکھنے کے بعد کافر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھا دیا، دیکھنے کے کافر ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے معجزہ مانگا کہ آسمان سے دسترخوان نازل کیا جائے، آسمان سے دسترخوان نازل کر دیا گیا، لیکن جب دسترخوان مل گیا پھر وہ کافر ہو گئے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے قد سألہا قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی ایک قوم نے ایسے ہی سوال کیے تھے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ ان سوالوں کے جواب ملنے پر مسلمان نہیں رہے بلکہ وہ کافر ہو گئے۔ تو اس لیے ہر سوال نہ کرو۔ جیسے بہت سارے لوگ، ایک بندہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام حماد ان کا نام تھا، ان کے پاس آ گیا، کہنے لگا جی شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ آپ اتنے بڑے امام ہیں،
امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد، آپ اتنے بڑے امام ہیں تو بتائیے شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ دانا لوگ تھے، انہوں نے کہا میں اس کے نکاح کی تقریب میں شامل نہیں تھا اس لیے مجھے نہیں پتہ، میں نے نہیں پڑھایا نکاح۔ جن سوالوں سے غرض ہی کوئی نہیں، ہم ایسے سوال کیوں کریں؟ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں، ایسے بزرگ ہیں جو فضول لغو جو کویسچنز ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، جو ان کو زندگی کے لیے سوالات چاہیے جن کے جوابات وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہم نے تیار کرنے ہیں جواب یا نہیں کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً نہیں صحابہ کو کہا کہ تم نے سوال کرنا کوئی نہیں۔ صحابہ آ کے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں آ کے میرے بارے میں، ایک جگہ پہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، یہ آپ سے قربانی کے متعلق سوال کریں، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کریں، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کریں۔ قرآن پاک میں سوال بھی کیے ہیں صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام سے، حضور نے جواب بھی دیے ہیں، لیکن ہر وہ سوال کرنے سے منع کیا گیا کہ جس انسانی زندگی سے تعلق کوئی نہیں، اور ایویں ہی وہ سوال کرتے رہنا بار بار، ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے کہ جن کو بتانے کے بعد پھر بندہ کہے کہ یار چنگا سی کہ مینوں نہ ہی پتہ لگدا ہے نا، تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگلی آیت نمبر 103 سورہ مائدہ۔ کافروں کے اندر ایک گروہ تھا جس نے سب سے پہلے، اس بندے کا نام تھا عمر، اس نے ایک کام کیا، اونٹنیاں ان کو بتوں کے نام پہ چھوڑنا۔ ایک اس نے پتھر نصب کیا، بتوں کے پاس پتھر نصب کیا اور لوگوں کو ترغیب دی کہ یہاں آ کے وہ جانور ذبح کیا کریں۔ ان جانوروں کو وہ کہتے تھے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام۔ ان کی تفصیل میں بعد میں بتاتا ہوں۔ وہ جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے، جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے، نہ ان کا دودھ دھوتے نہ ان کا گوشت کھاتے، کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا، ان کو وہ چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کام کرتے تھے اللہ کو بڑا ناپسند تھا۔ اللہ نے اس کے متعلق قرآن پاک میں یہ آیت نمبر 103 ہے سورہ مائدہ کی، رب فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام، اللہ نے ان جانوروں میں نہ کوئی بحیرہ بنایا، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حامی۔ اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا جیسے انہوں نے خود بخود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر افتراء باندھتے ہیں، انہوں نے اللہ پر الزام لگایا ہے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا حکم ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ کفار مشرکین کرتے کیا تھے ان جانوروں کو، وہ ان جانوروں کے ساتھ ان کا جو نظریہ تھا وہ کیا تھا، کیا آج ہمارے ہاں بھی ایسا کچھ ہے تو نہیں کہ ہم بھی جانوروں کے ساتھ کچھ ایسا کرتے ہوں؟ تو دیکھیے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اگر ہمارے اندر کوئی ایسی رسم ہے تو آج ہی ارادہ کریں کہ ہم بھی ایسی رسم کا تدارک کریں گے۔ بحیرہ، مسروق کہتے ہیں کہ جب اونٹنی کے 5 یا 7 بچے ہو جاتے تو وہ اونٹنی کا کان لمبا رکھ کے چیر دیتے، اگر اس کا اتنا لمبا کان ہے تو اس کو ایسے یوں چیر دیتے کان کو، وہ کہتے ہیں یہ بحیرہ ہے۔ اور جب کوئی اونٹنی 5 بچے جن لیتی، 5 بچے، اس کو وہ کہتے ہیں یہ صائبہ ہے، اس کو وہ چراغاہ میں چھوڑ دیتے کہ کوئی اب اس کو کچھ نہیں کہے گا، بتوں کے نام پہ۔ اور ایسے ہی وسیلہ، جب کسی شخص کی بکری نر اور مادہ 2 بچے جنتی تو وہ کہتے کہ یہ بکری اپنے بھائی کے ساتھ ملی تھی اس لیے بچہ اور بچی 2 ہوئے ہیں، بکری اور بکرا اس نے جنم دیے، اس کو وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے۔ اور حامی، وہ نر
جانور، وہ نر جانور جو دوسری اونٹنیوں کو حاملہ کرنے کے لیے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، اگر وہ 10 دفعہ کسی اونٹنی کو یا 10 اونٹنیوں کو وہ فائدہ پہنچا دیتا تو وہ اس کو کہتے تھے حامی، اس کو بھی پھر انہوں نے بتوں کے لیے وہ مخصوص کر دیتے۔ بیٹے چلو پیچھے، چلو پیچھے، اتارو قاری صاحب ان کو، یہ کیسے چڑھ جاتے ہیں اوپر؟ تو وہ ان کو حامی کہتے۔ پھر وہ کرتے کیا؟ ان جانوروں کا نہ گوشت کھاتے، نہ ان جانوروں کا دودھ پیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کریم علیہ السلام کو یہ تعلیم دی، فرمایا محبوب پیارے آپ اپنے صحابہ کو بتا دیجئے کہ کوئی چیز یوں حرام نہیں ہوتی جب تک اللہ اس کو حرام نہ کرے۔ جب ان جانوروں کو اللہ نے حرام نہیں کیا تو کسی کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ کوئی ان جانوروں کو حرام قرار دے؟ ان جانوروں کا دودھ پینا بھی حلال ہے، ان جانوروں کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سمجھنے کی والی بات ہے۔ اگر مشرکین خالصتاً مشرک جو بتوں کے لیے ان جانوروں کو چھوڑتے تھے، ابھی جو آیت میں نے آپ کو سنائی، بتوں کے نام پر انہوں نے جانور چھوڑے، کیا قرآن نے کہا کہ وہ جانور حرام ہو گئے؟ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے، انہوں نے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے، اللہ نے آیت نازل فرما دی ما جعل اللہ، اللہ نے نہیں بنایا یہ حرام۔ انہوں نے بتوں کے نام پہ ان کو چھوڑا کہ یہ فلاں بت کے نام پہ، یہ فلاں بت کے نام پہ، یہ فلاں بت کے نام پہ انہوں نے چھوڑ دیے، ان کو کوئی نہیں کھائے گا، کوئی گوشت نہیں کھائے گا، کوئی دودھ نہیں دھوئے گا ان کا۔ اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ، اللہ نے نہیں بنایا ان کو ایسا، یہ تو تم نے خود سے اللہ پر افترا باندھ دیا۔ اگر بتوں کے نام پر، اللہ کے دشمنوں کے نام پر جانور چھوڑے جائیں وہ حرام نہیں ہوتے، تو اگر اللہ کے دوستوں کے نام پر چھوڑے جائیں گے تو حرام کیسے ہو سکتے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہتے نا یہ غوث پاک کے نام کا بکرا ہے، یہ کہنے سے حرام نہیں ہونا، وہ یہ داتا صاحب کے نام کا بکرا ہے، ایسے بھی حرام نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں حرام ہوگا؟ کسی غیر کا نام آنے سے حرام نہیں ہونا، اس نے حرام کب ہونا ہے؟ جب آپ نے اس کو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا ہے۔ ذبح کرتے وقت اگر آپ نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے دیا، اب وہ جانور حرام ہو گیا۔ اور اگر آپ نے جانور ذبح کرتے وقت کسی اور کو اللہ کا مد مقابل سمجھ کر اس کا نام لیا، آپ اسی وقت بے ایمان ہو جائیں گے، دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے۔ اور سب سے بہترین رستہ کیا ہے؟ آپ نے اگر غوث اعظم سے آپ کو عقیدت ہے، داتا علی حجویری سے آپ کو عقیدت ہے، حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر سے آپ کو عقیدت ہے، یہ مہینہ حضرت خواجہ غریب نواز کا ہے، رجب شریف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، اگر آپ کو ان سے عقیدت ہے مسئلہ کوئی نہیں، عقیدت رکھیں اپنی، لیکن اس عقیدت کو قرآن کے حصار میں رکھیں۔ ان کے نام کا بکرا دیں، گائے دیں، جو مرضی ان کے نام کا آپ ذبح کریں، لیکن آپ نیت ٹھیک کیا کریں۔ نیت کیا کرنی ہے کہ یہ بکرا اللہ کے نام پہ ہے، حضور غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اللہ کے نام پہ ہے، حضور فرید الدین مسعود گنج شکر کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اللہ کے نام پہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اللہ کے نام پہ ہے، داتا علی حجویری کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اللہ کے نام پہ ہے، ایصال ثواب اپنے ماں باپ کے لیے ہے۔ بس اپنے لفظوں کے اندر جو شرک کی آمیزش ہے اس کو بھی ختم کر دیں، لفظوں میں بھی ایسا شرک نہ ہو کہ جو لفظوں کے اندر بھی شرک کی سمیل لائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے لفظ بھی شرک سے پاک ہونے چاہیے، آپ کا خیال تو پہلے ہی پاک ہے۔ کوئی بھی مسلمان غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتا۔ جیسے ہم قربانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس دفعہ قربانی امی کے نام کی ہے، اس دفعہ قربانی ابا جی کے نام کی ہے۔ قربانی کے جانور پہ نام تو آ رہا ہے نا، اس دفعہ قربانی میرے نام کی ہے، نام تو آ رہا ہے قربانی کے، لیکن جانور حرام نہیں ہو رہا۔
حرام کب ہونا ہے؟ جب آپ نے ذبح کرتے وقت اس کے اوپر اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کا نام لینا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کیجئے، ان چیزوں کو اپنے دماغ میں دل میں جگہ دیجئے کہ ہمارا تعلق اللہ کے قرآن کو ماننے والوں سے ہونا چاہیے۔ بات کوئی بھی ہو، وہ بریلویوں میں ہو، دیوبندیوں میں ہو، اہل حدیثوں میں ہو، حق کی بات ہونی چاہیے، بات سچی ہو، جہاں سے بھی ملے اس کو لینا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اہل حدیث کہے لا الہ الا اللہ، میں کہوں نہیں وہابی یہ دی گل نہ مننے ہو، ہاں جی۔ دیوبندی کہے محمد رسول اللہ تو میں کہوں نہ دیوبندی یہ دی گل نہ مننے ہو، یہ انصاف نہیں ہے۔ بھائی سچی بات، کھری بات، اچھا سودا آپ کو جہاں کہیں سے مل رہا ہے وہ لے لیں۔ ابھی یہ مفتی شمائل ندوی صاحب ہیں، وہ مجھے بعد میں پتہ چلا دیوبند مکتب فکر کے ہیں، انہوں نے ایک جاوید اختر ملحد ہے تو وہ بڑے بزرگوں کی اولاد سے، لیکن پتہ نہیں کیسے گمراہ ہوا، اللہ کے وجود کا منکر ہو گیا۔ تو مفتی شمائل ندوی صاحب نے اس کو ایسے تابڑ توڑ جواب دیے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کے علماء بھی موجود ہیں، اہل سنت میں بھی کمی نہیں ہے، اہل سنت میں بھی بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں جو مفتی شمائل ندوی صاحب سے پہلے وہ اس میدان کے اندر جہاد کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ایک سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہوا مناظرہ مباحثہ، تو ہم نے ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ ہمارے بہت سارے اسکالرز ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑا کام اس پہ کیا ہوا ہے، احمد السراج صاحب ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے، سائیں غلام رسول قاسمی ہیں وہ الہاد پہ بڑا کام کر رہے ہیں، ملحد لوگوں کے خلاف۔ ہمارے بڑے اکابرین ہیں، بڑے اچھے علماء ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ چنگا کام کوئی بھی کرے، وہ دیوبندی ہوئے، وہ سنی ہوئے، وہ اہل حدیث ہوئے، جدوں کوئی اللہ تے اللہ دے رسول دے نام دی حفاظت واسطے نکلے تے ساڈا فرض بندا کلمہ پڑھن والیاں دا اسی سارے وہ دی حمایت کریے بس۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جینا اور مرنا جب اللہ کے لیے ہے تو پھر ہمیں رسول کریم علیہ السلام کے اس فرمان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت کرو کسی سے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرو، اگر کسی سے بغض رکھو تو وہ بھی اللہ کے لیے رکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔